ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. امام الانبیاء، اکرم الانبیاء، اشرف الانبیاء، خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی روشنی میں اولاد کی تربیت کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی، اور یہ بات میں نے پہلے بھی بتائی تھی کہ ہمارے نزدیک دین اسلام صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے نام ہے. بس جو عمل مسلمانوں کا، جو بھی عمل، جو بھی طریقہ، جو بھی وظیفہ، جو بھی خوشی کا انداز، جو بھی غمی کا انداز کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق ہے، بس سمجھ لو وہ دین کے مطابق ہے، وہ شریعت کے مطابق. اور جو عمل نبی علیہ السلام کی سیرت کے مطابق نہیں ہے، سمجھو کہ وہ دین کے مطابق نہیں ہے، وہ شریعت کے مطابق نہیں ہے. دین اسلام نے صرف ایک ہستی کے بارے کہا، صرف ایک ہستی کے بارے. وہ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ من اطاع محمدً فقد اطاع اللہ. جس شخص نے بھی نبی علیہ السلام کی اطاعت کی، بس وہ یقین کر لے کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی. یہ اعزاز، یہ شرف اللہ کی پوری مخلوق میں صرف ایک ہستی کو حاصل ہے، اور وہ محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کا قول بھی دین، آپ کا فعل بھی دین، آپ کی خوشی بھی دین، آپ کی غمی بھی دین، آپ کا سفر بھی دین، آپ کا حضر بھی دین. آپ کے بعد ہر ایک کی خوشی اور غمی کو دیکھا جائے گا، چاہے وہ صحابی ہو، تابعی ہو، امام ہو، محدث ہو، فقیہ ہو، کہ نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ہے تو ٹھیک ہے، طریقے کے مطابق نہیں ہے تو یہ نہ سمجھیں کہ پیغمبر کے طریقے کے مطابق نہیں ہے، یوں سمجھیں شریعت کے مطابق نہیں.
اس لیے آپ اپنی اولاد کی تربیت کریں. کس طرح؟ اپنے باپ دادا کے طرز پر، اپنے خاندان کی روشنی میں، بڑوں کے کہنوں کے مطابق نہیں، نبی علیہ السلام کی سیرت کے مطابق. دین اسلام نے ہمیں بتایا ہے چھوٹے بچوں کی تربیت کس طرح کرنی ہے، بچے بڑے ہو جائیں تربیت کس طرح کرنی ہے، بچے اور بڑے ہو جائیں تربیت کس طرح کرنی ہے. میں آپ کے سامنے چند مثالیں پیش کروں گا. میرے بھائی میری بہنیں غور کریں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک جلیل القدر صحابی ہیں ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فوت ہو گئے. آپ کو معلوم ہے ان کی گھر والی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوہ ہو گئی. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ہر درجہ پریشان، خاوند کی جدائی کی پریشانی، اولاد کا مسئلہ، اولاد کی کفالت کا مسئلہ، اولاد کی تربیت کا مسئلہ، بڑی پریشان. اور اس معاشرے میں دین اسلام سے پہلے یہی تھا، خاوند فوت ہو گیا، اب عورت کی زندگی انتہائی مشکل ترین تھی. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام کی ایک دعا یاد تھی. آپ نے فرمایا تھا جب کسی کا کوئی عزیز فوت ہو جائے وہ یہ دعا پڑھے، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. اے اللہ میرے اوپر یہ تکلیف آئی ہے، مصیبت آئی ہے، آزمائش آئی ہے، مجھے صبر بھی دے، مجھے ہمت بھی دے، مجھے اجر بھی دے، اور مجھے اس کا نعم البدل بھی عطا کر. ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام کی اتباع کرتے ہوئے میں یہ دعا پڑھنا شروع کر دی. ایک دن میں یہ دعا پڑھ رہی تھی، جب لفظ خیر پہ آئی واخلف لی خیرا منہا، جس کا معنی یہ بنتا تھا کہ اے اللہ مجھے ابو سلمہ سے بہتر خاوند عطا کر. ایک دم میری زبان رک گئی، اندر سے آواز آئی. ابو سلمہ تو ابو سلمہ تھے رضی اللہ عنہ، جلیل القدر صحابی تھے، ہر درجہ نیک انسان تھے، متقی پرہیزگار تھے، ہر درجہ میری فکر رکھتے تھے، بچوں کا بڑا ان کو فکر تھی. ان سے بہتر مجھے کہاں مل سکتا ہے؟ پھر سوچا نبی علیہ السلام کی تعلیم ہے، بحیثیت امتی کے ہمیں آپ کی اتباع فرض ہے. نبی علیہ السلام کی اتباع کرتے ہوئے میرے بھائیوں میری بہنوں، یہ ہے پیغمبر کی اتباع. زندگی کے ہر موڑ پر اگر کوئی شخص مرد ہے یا عورت ہے نبی علیہ السلام سے محبت کرتا ہے، آپ کی ذات سے محبت ہے، آپ کی سیرت سے محبت ہے، تو اسے ایک کام کرنا ہوگا. وہ کیا؟ پیغمبر کی اتباع کرنی ہوگی. لو کان حبک صادقا لاطاعتہ ان المحب لمن یحب مطیع. اے محبت کا دعویٰ دار، نبی علیہ السلام سے محبت کرنے کے عقیدہ اور دعویٰ کرنے والا، سن لے، جو شخص جس سے محبت کرتا ہے اس کی اطاعت کرتا ہے. لو کان حبک صادقا لاطاعتہ، اگر تو
نبی علیہ السلام سے محبت میں سچا ہے، تیرا دعویٰ سچا ہے، تو تجھے نبی علیہ السلام کی اتباع کرنی ہوگی۔ زبان سے ہے انسان تو نبی علیہ السلام سے محبت کے دعوے کرے اور زندگی کے ہر موڑ پر آپ کی نافرمانی کرے، عقیدے میں، عمل میں تجھے نبی علیہ السلام کی اتباع یاد نہ آئے تو اس کا معنی یہ ہے کہ تو محبت کے دعوے میں جھوٹا ہے۔ یہ ہے عقل نہیں مانتی۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقل نہیں مانتی کہ میں جو پڑھوں خیرم منہا، جس کا معنی یہ بنتا ہے اے اللہ مجھے ابو سلمہ سے بہتر خاوند عطا کر، کہاں سے آئے گا؟ لیکن نبی علیہ السلام کی اتباع کرتے ہوئے، اطاعت کرتے ہوئے، فرمانبرداری کرتے ہوئے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا پڑھ رہی ہے، حتیٰ کہ 4 مہینے 10 دن عدت کے گزر گئے۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا۔ عدت کے 4 مہینے 10 دن گزر گئے، دروازے پر دستک آئی، کون؟ بتایا گیا۔ کیسا آنا ہوا؟ مجھے نبی علیہ السلام نے بھیجا ہے۔ کیا پیغام ہے، کیا حکم ہے؟ نبی علیہ السلام آپ کے ساتھ نکاح کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ام سلمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ ابو سلمہ متقی تھے، پرہیزگار تھے، لیکن تھے صحابی۔ یہ تو کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ساتھ نکاح ہو گیا۔ آج نبی علیہ السلام پہلا دن ہے، آج ام سلمہ نے آپ کے لیے کھانا تیار کیا ہوا ہے، آج آپ ان کے گھر بحیثیت خاوند کے گئے ہوئے ہیں، معصوم بچے موجود ہیں، چھوٹا سا بچہ۔ یہ بچہ کس کا ہے؟ ابو سلمہ کا ہے جو پہلے فوت ہو گئے تھے، ابو سلمہ کا بیٹا ہے جس کا نام عمر ہے۔ دسترخوان لگا، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ام سلمہ عمر میرے ساتھ کھانا کھائے گا۔ حالانکہ ام سلمہ چھوٹا بچہ تھا، یہ عمر چھوٹا بچہ تھا، ام سلمہ چاہتی تھی یہ آپ کے ساتھ کھانا نہ کھائے، آپ کو الگ کھانا دیا جائے، لیکن نبی علیہ السلام فرماتے نہیں، عمر میرے ساتھ کھانا کھائے گا۔ عمر کا ہاتھ پکڑا، کس نے؟ کائنات کے امام محمد رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اپنے ساتھ بٹھایا، اور تھوڑی دیر کے لیے عمر کو نبی علیہ السلام نے اس کے حال پہ چھوڑ دیا کہ کس طرح کھانا کھاتا ہے، اس کے بعد اس کی اصلاح کریں گے۔ معصوم بچہ ہے، کبھی وہ دائیں ہاتھ سے کھاتا ہے، کبھی بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے، کبھی اپنے سامنے سے کھاتا ہے، کبھی نبی علیہ السلام کے سامنے اس کا ہاتھ آ جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام دیکھتے رہے۔ اس کے بعد اب دیکھیں، نبی علیہ السلام نے عمر کا ہاتھ پکڑا، فرمایا یا غلام، او بیٹا، او بچے، سم اللہ، جب بھی کھانا کھاؤ، جب بھی پانی پیو، پہلے بسم اللہ پڑھو۔ یہ ہے تربیت۔ اولاد کی تربیت کرو اپنے ساتھ بٹھا کر، کھانا کھلاتے وقت پانی پلاؤ، تربیت کرو، تربیت کا انداز سیکھو۔ اولاد کی تربیت کس طرح کرنی؟ یا غلام، او بیٹے، سم اللہ، اللہ کا نام لے، جب بھی کھانا کھاؤ پہلے اللہ کا نام لو۔ وَقُلْ بِيَمِينِكَ، بیٹا کھانا دائیں ہاتھ سے کھایا کرو، پانی پیو دائیں ہاتھ سے۔ قُلْ بِيَمِينِكَ،
دائیں ہاتھ سے کھا، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ اپنے سامنے سے کھا، تیرا ہاتھ تیرے سامنے رہے۔ یہ ہے تربیت کا انداز۔ اس حدیث کے راوی خود عمر ہے، اور زندگی بھر اپنی اولاد کو کہا کرتے تھے، نبی علیہ السلام نے ایک ایسے انداز میں مجھے کھانا کھلانے کا طریقہ بتایا جو مرتے دم تک یاد رہے گا۔ اولاد کی تربیت کرو، تربیت کا ایک انداز ہونا چاہیے۔ اولاد کو اپنے ساتھ رکھو، گھر سے باہر نکلو بچے کو ساتھ لے کر، گھر سے نکلتے وقت کی دعا اس کو بتاؤ، یہ دعا ہے، یہ دعا گھر سے نکلتے وقت پڑھنی چاہیے۔ گاڑی میں بٹھاؤ، سواری کی دعا بتاؤ، مسجد میں معصوم بچے کو لے کر آؤ، مسجد میں داخل ہونے کی ادا بتاؤ، دعا بتاؤ، مسجد سے باہر نکلنے کے آداب بتاؤ، دعا بتاؤ۔ یہ ہے طریقہ کار۔ اولاد کو تربیت دو۔ جب بچہ بڑا ہو جائے، اب نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، مرو اولادکم بالصلاۃ وہم فرما لوگو، جس وقت تمہارے بچے کی عمر، تمہاری بچی کی عمر 7 سال کی ہو جائے، اس کو حکم دو کہ وہ نماز پڑھے۔ اس سے پہلے آپ نے بچے کو ساتھ رکھا، نماز پڑھائی، نماز کا طریقہ بتایا، وضو ساتھ کرایا، وضو کا طریقہ بتایا۔ آج اس کی عمر 7 سال ہو گئی ہے، تمہارے بچے کی، تمہاری بچی کی۔ مرو اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، 7 سال کی عمر ہو جائے، اولاد کو نماز کا حکم دو، بیٹا نماز پڑھو۔ پھر پوچھا کرو، صبح کی نماز پڑھی، ظہر کی نماز پڑھی، عصر کی نماز پڑھی، بس پوچھو پڑھی کہ نہ پڑھی۔ بچوں کو حکم دو وہ نماز پڑھے۔ اگر چاہتے ہو کہ گھر کا ماحول دینی ماحول بن جائے، اسلامی ماحول بن جائے، بچوں کی تربیت کرو۔ آج یہ بچے آپ کی بات مانتے ہیں، آج یہ آپ کی اولاد آپ کے کنٹرول میں ہے، ان کی تربیت کرو۔ مرو اولادکم، حکم دو۔ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10، جب تمہارے بچے کی، تمہاری بچی کی عمر 10 سال کی ہو جائے، اب اگر کبھی وہ نماز میں سستی کریں تو پھر ان کی سستی پر، نماز نہ پڑھنے پر سزا کی ترتیب بناؤ، سزا دینی ہے ان کو۔ مگر یہاں رک کر کہوں گا، بڑا افسوس ہوتا ہے، حد درجہ افسوس ہوتا ہے، اگر آج ہمارا بچہ اسکول نہ جائے ایک دن، ماں باپ کس قدر ناراض ہو جاتے ہیں، تو کیوں نہیں گیا، آج پڑھنے کیوں نہیں گیا، آج اسکول آپ کا بچہ نہیں گیا، کس طرح آپ غصے میں ہیں، آپ کی گھر والی، بچے کی ماں غصے میں ہے، تم ناشتے بند کر دیتے ہو، خرچی بند کر دیتے ہو، کوئی خرچی نہیں ہے، کوئی کھانا نہیں ہے، تم بولنا بند کر دیتے ہو، لیکن تمہارے بچے نے، تمہاری بچی نے نماز نہیں پڑھی، تمہیں کوئی احساس نہیں، تم نے نہیں پوچھا نماز کیوں نہیں پڑھی۔ افسوس کی بات ہے، یہ کیسے پوچھے، یہ خود پڑھنے والے بنے تو پوچھے۔ ماں باپ بے نمازی ہوں گے، اولاد سے کیا توقع رکھو گے، وہ نمازی بن جائے؟ نہیں، آپ چاہتے ہو آپ کی اولاد دیندار بنے، آپ کو لازماً دیندار بننا ہوگا۔ اس میں آپ کی بھی فکر ہے، آخرت کی، آپ کی اولاد کی بھی فکر ہے۔ 10 سال کا ہو جائے بچہ، 10 سال کی ہو جائے بچی، بلوغت کو پہنچی ہو یا نہ پہنچی ہو، بالغ وہ ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، آج اگر وہ 10 سال کا ہو گیا ہے اور اس نے نماز نہیں پڑھی، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، ان کو سزا دو، ان کے لیے سزا تجویز کرو۔
یہ دین اسلام کی تعلیم ہے۔ اولاد کی تربیت کرو، اولاد کو اس کے حال پہ نہ چھوڑو، حتیٰ کہ اولاد بڑی ہو گئی، شادی شدہ ہو گئے، پھر بھی مت سوچو اب میرے کنٹرول سے باہر ہے، اب میری نہیں مانتے۔ نہیں، دین اسلام نے پھر بھی حکم دیا ہے آپ ان کو سمجھاتے رہے۔ انداز دوسرا ہے، آج سزا کا انداز تبدیل ہو گیا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیٹھے ہوئے تھے، آپ کو ایک نوجوان نے جو ان کے بیٹے کا دوست تھا، عبداللہ بن عمر کے بیٹے کا نام تھا بلال، دیندار تھا، نمازی تھا، پرہیزگار تھا۔ بلال کے دوست نے عبداللہ بن عمر کو بتایا، چچا آپ کا بیٹا بلال میرا دوست ہے، اس کے اندر ساری خوبی ہے، ایک برائی ہے، ایک خامی ہے، کیا آپ ان کی اصلاح نہیں کرتے؟ آپ ان کو نہیں سمجھاتے؟ آپ نہیں سمجھائیں گے تو کون سمجھائے گا؟ سیدنا عبداللہ چونک گئے، پوچھا کیا خامی ہے؟ کہا پچھلے دنوں آپ نے اس کی شادی کی ہے۔ جی ہاں، شادی کی ہے۔ اس نے ہمیں بتایا کہ میں نے اپنی بیوی کو سختی کے ساتھ منع کیا ہے، خبردار تو نماز پڑھنے کے لیے مسجد نہیں جا سکتی۔ بلال نے کہا اپنی بیوی کو، خبردار تو مسجد نہیں جا سکتی۔ سیدنا عبداللہ بن عمر جو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کے شہدائی تھے، تابع تھے، مطیع تھے، اس قدر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرتے تھے، اس قدر آپ نے سنا کہ ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نبوی میں بیٹھ کر صحابہ کے سامنے اپنی ایک خواہش کا اظہار کیا۔ حکم نہیں، خالی ایک خواہش کا اظہار کیا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا میرا دل کرتا ہے کہ مسجد نبوی کا فلاں دروازہ، اس دروازے کو میں خاص کر دوں عورتوں کے لیے، کہ وہاں سے عورتیں آ کریں، مردوں کو منع کر دوں کہ مرد وہاں سے نہ گزریں، وہاں سے عورتیں آئیں۔ مانا عورتوں کو مسجد سے نہیں منع کیا، ترتیب بنائی گئی، ترتیب، حکم نہیں دیا، خالی فرمایا میری خواہش ہے، لیکن آپ نے حکم نہیں دیا۔ لیکن حدیث میں آتا ہے جب تک عبداللہ بن عمر زندہ رہے پوری زندگی دوبارہ کبھی بھی اس دروازے سے داخل نہیں ہوئے۔ نبی علیہ السلام کی خواہش پر قربان جانے والے، نبی علیہ السلام کی حدیث سے حد درجہ محبت کرنے والے، نبی علیہ السلام کی سیرت کے حد درجہ شہدائی عبداللہ بن عمر کو جب اس نوجوان نے بتایا آپ کے بیٹے نے بلال نے ہمیں بتایا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو سختی کے ساتھ منع کیا ہے، خبردار میں نہ سنوں تو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گئی ہے، نہیں، گھر پڑھا کر، تیری نمازیں گھر میں ہوں گی، تیری تلاوتیں گھر میں ہوں گی، تیرے اذکار گھر میں ہوں گے، تیری عبادت گھر میں ہوگی، تو مسجد میں نہیں جا سکتی۔ سیدنا عبداللہ نے رضی اللہ عنہ اس نوجوان سے کہا تم نے نہیں سمجھایا، تم نے نہیں بتایا؟ کہا ہم نے ایک مرتبہ، ہم نے پتہ نہیں کس قدر کہا، ہم نے کہا بلال فلاں صحابی کی بیوی پانچوں نمازیں مسجد میں پڑھتی ہے، فلاں صحابی کی بیوی پانچوں نمازیں مسجد پڑھتی ہے، فلاں صحابی کی بیوی، فلاں صحابی کی بیوی، تیری والدہ مسجد میں جاتی ہے، تو اپنی بیوی کو منع کرتا ہے۔ ہم نے حوالے دیے، ہم نے صحابیات کے حوالے دیے، صحابہ کرام کی بیویوں کے حوالے دیے، لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوتا۔ نہیں، میں نے بیوی کو منع کیا ہے، میری بیوی مسجد میں نہیں جا سکتی۔ اب قربان جائیں، سیدنا عبداللہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام تر مصروفیات کو چھوڑ کر اپنے بیٹے بلال کے گھر گئے. بلال کے گھر گئے اور کہا بلال میں نے تمہارے متعلق یہ سنا ہے, تو نے یہ کہا ہے؟ وہ کہنے لگا جی ہاں میں نے کہا ہے اور آج بھی کہہ رہا ہوں, میری بیوی مسجد نہیں جا سکتی. سیدنا عبداللہ نے کہا نبی علیہ السلام کی حدیث ہے, میں نے خود سنی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا لا تمنعوا ایما اللہ عن المساجد. لوگو, نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا لا تمنعوا ایما اللہ عن المساجد. خبردار کوئی شخص اپنی بیوی کو, اپنی بیٹی کو, اپنی بہن کو اللہ کے گھر سے منع نہیں کر سکتا. جو عورت بھی مسجد میں جانا چاہتی ہے نماز پڑھنے کے لیے, اس کو خبردار لا تمنعوا, تم مت منع کرو. چاہے وہ تمہاری بیوی ہو, تمہاری بہن ہو, تمہاری بیٹی ہو, مسجد سے منع نہیں کر سکتے. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے. آگے سے بلال نے کہا ابا جان یہ حدیث مجھے آتی ہے, یہ حدیث میں نے سنی ہے, یہ حدیث مجھے آتی ہے, یہ حدیث میں نے سنی ہے. پھر کہا عبداللہ, کہا ابا جان نبی علیہ السلام کے دور کے حالات کچھ اور تھے, آج حالات کچھ اور ہے. اس وقت زمین پر کوئی فتنہ نہیں تھا, آج فتنے شروع ہو چکے ہیں. حالات بدل گئے, ماحول تبدیل ہو گیا. اس وقت حالات کچھ اور تھے, اس وقت کا ماحول کچھ اور تھا, آج ماحول بدل گیا. حالات کو نہیں دیکھتے ابا جان, ہمیں حالات کے مطابق چلنا ہوگا, حالات کے مطابق فیصلے کرنے ہوں گے. آج حالات کا تقاضا یہ ہے عورتیں نہ جائیں, اس وقت حالات کچھ اور تھا. قربان جائیں, قربان جائیں. سید عبداللہ نے کہا بیٹا نبی علیہ السلام کی حدیث صرف آپ کے زمانے تک کے لیے نہیں تھی, نبی علیہ السلام کا فیصلہ صرف آپ کے زمانے تک کے لیے نہیں تھا. جب تک قیامت قائم نہیں ہوتی اس وقت محمد مصطفیٰ فورا چلے گا. تو نبی علیہ السلام کی حدیث کو حالات کے تحت کرتا ہے, ماحول کے تحت کرتا ہے, معاشرے کے تحت کرتا ہے؟ نہیں, ہر ایک چیز کو حدیث کے تحت ہونا پڑے گا. ماحول کو, معاشرے کو حدیث کے تابع رہنا پڑے گا. تم حدیث کو تابع کرتے ہو. فما کلمہ عبداللہ حتی مات. امام سیوطی یہ الفاظ لے ہیں کہ فما کلمہ عبداللہ حتی مات. نبی علیہ السلام کی حدیث کے بارے اس طرح کی ذہنیت سنی کہ آج حالات کچھ اور ہیں, آج حالات کے تحت ہمیں چلنا پڑے گا. جبکہ نبی علیہ السلام کی حدیث قیامت تک کے لیے حجت ہے. قیامت تک آنے والے لوگ آپ کی حدیث کے مطابق فیصلے کریں گے, آپ کی حدیث کے مطابق عمل ہوگا, آپ کی حدیث کے مطابق زندگی گزاریں گے. یہ میرے حدیث پیغمبر کی حدیث کو تابع کرتا ہے. فما کلمہ عبداللہ حتی مات. حدیث میں آتا ہے عبداللہ نے کہا آج کے بعد میرے سامنے نہیں آنا, آج کے بعد میں تیرے وجود کو دیکھنا نہیں چاہتا, آج کے بعد تیرا چہرہ میرے سامنے ہے. فما کلمہ عبداللہ حتی مات. حالانکہ شریعت یہ کہتی ہے, مطلقاً حکم یہ ہے, ایک مسلمان کسی مسلمان سے 3 دن سے زیادہ گفتگو کو بند کرے, اسلام پسند نہیں کرتا. لیکن یہاں نبی علیہ السلام کی حدیث کا, آپ کی سیرت کی غیرت کا مسئلہ تھا. یہ ہے نبی علیہ السلام کی حدیث, آپ کی سیرت
کے ساتھ تعلق اور غیرت کا مسئلہ کہ جب تک عبداللہ زندہ رہے زندگی بھر دوبارہ بلال سے گفتگو نہیں کی، حتیٰ کہ جس دن جنازہ نکلا عبداللہ کا اس دن بھی جب تک کہ سارے خاندان والے سب سے عبداللہ بولتے رہے فوت ہونے والے دن، لیکن اس دن بھی عبداللہ سے گفتگو نہیں کی۔ اس کو ہٹاؤ، یہ میرے پیغمبر کی حدیث میں تعویل کرتا ہے۔ یہاں رک کر کہوں گا، یہ جراثیم آج بہت سارے مسلمانوں میں پائے جاتے ہیں، تعویلات کا سلسلہ، باطل تعویل، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کی باطل تعویل کرنے والے در حقیقت یہ منکر ہیں میرے پیغمبر کی سیرت کے، ان کے جھوٹے کھوکھلے دعوے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی سیرت کا تقاضا یہ ہے اس کو اپناؤ، اپنی زندگی میں اس کو اپناؤ۔ تو مطلب یہ بیٹا شادی شدہ تھا تب بھی پہنچ گئے، ان کو سمجھایا یہ ذمہ داری بنتی ہے اولاد کو ان کے حال پہ مت چھوڑو۔ اللہ تعالی ہمیں پیغمبر کی سیرت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد واہتدی ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل وغوی اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ دیکھیں، جن دنوں کو بطور خاص عبادت کے اسلام نے مختص کیا ہے ان دنوں کی وضاحت بھی کر دی ہے۔ مثلا عید الفطر ایک مسلمانوں کی عید کا دن ہے، اس کی تاریخ، اس کا وقت تمام مسلمانوں کو معلوم ہے، اور نہ مسلمانوں کا اس تاریخ میں اختلاف ہے نہ وقت میں اختلاف ہے۔ عید الاضحیٰ مسلمانوں کی عید کا دن ہے، تاریخ بھی معلوم ہے، وقت بھی معلوم ہے، نہ وقت میں اختلاف ہے نہ تاریخ میں اختلاف ہے۔ میرے بھائیوں، اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش والا دن وہ بھی عید کا دن ہوتا تو میں سمجھتا ہوں مسلمانوں کا اس دن کے بارے اختلاف نہ ہوتا، اختلاف ہی نہ ہوتا۔ آج تک آپ غور کریں، خود وہ حضرات جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیدائش والا دن ایک مختص کر کے اس کو عید والا دن تصور کرتے ہیں، ان کو چاہیے اپنے اکابرین کی کتابوں کا مطالعہ کر لیں، غور کر لیں۔ مثلا ایک ہستی، جس ہستی کو کچھ لوگ اتنا بڑا مقام دے چکے کہ کہتے ہوئے بھی بڑی حیرت ہوتی ہے۔ اس کا نام بڑا اچھا نام تھا، سنت کے مطابق تھا، اس کا نام تھا عبد القادر۔ بس یہ ہے اس ہستی کا نام، عبد القادر۔ یہ نام صحیح ہے، مانا ان کے آباء و اجداد نے جو نام رکھا وہ شریعت کے مطابق نام تھا، عبد القادر۔ اب چاہنے والوں نے، خالی چاہنے والوں نے نہیں بلکہ محبت میں غلو کرنے والوں نے، لا تغلو فی دینکم، دین میں غلو مت کرو۔ اس غلو نے مسلمانوں کو برباد کر دیا۔ دین میں غلو نہ کرو، غلو نہ کرو، جو جس کا مقام ہے وہ مقام اس کو دو۔ غلو کی انتہا کر دی، اس قدر انتہا کر دی کہ اس کے نام کے ساتھ غوث اعظم کا نام رکھ دیا، غوث اعظم۔
غوث مدد کرنے والا، ہر موڑ پہ، ہر موڑ پہ ہر ایک کی مدد کرنے والا۔ اعظم، یہ اعظم عربی کا لفظ ہے، اس کو عربی میں افعال التفضیل کہتے ہیں، انگلش میں اس کو سپرلیٹو ڈگری کہتے ہیں، یعنی جس سے بڑا مدد کرنے والا کوئی ہو ہی نہ۔ غوث اعظم، آپ بتاؤ سب سے بڑا اور ہر ایک کا ہر وقت ہر حال مدد کرنے والا اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی اور ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہو سکتا، کوئی نہیں ہو سکتا۔ اگر اللہ کے علاوہ ہر ایک کی ہر حال میں ہر وقت دیکھنے والا، جاننے والا، مدد کرنے والا اللہ کے علاوہ کوئی اور ہوتا تو پھر جس نے یہ جملہ کہا تھا وہ گستاخ کہلاتا، اور اس کا ذکر اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو وحی کے ذریعے کبھی بھی نہ بتاتا۔ وہ جو 3 غار میں پھنسے تھے، تینوں مزدور تھے، مزدوری کے لیے جا رہے تھے، بارش شروع ہو گئی، غار میں پناہ لی، چٹان آ گئی، غار بند ہو گئی، اوپر بارش، چٹان۔ اب تینوں آپس میں کیا کہتے ہیں؟ فقال بعضهم لبعض، آپس میں کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، آپ کی پیدائش سے سینکڑوں سال پہلے بنی اسرائیل کے دور کا یہ واقعہ ہے، جس دور میں ہر شہر میں نبی تھا، جس دور میں ہر شہر کے اندر نبی تھا، کثرت کے ساتھ انبیاء موجود تھے، انبیاء کا زمانہ ہے۔ اس دور میں یہ 3 آدمی غار میں پھنسے ہوئے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ان کی گفتگو کیسی تھی؟ اللہ کو کتنا پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے وہ بات، ان لوگوں کی وہ جملے کائنات کے امام محمد رسول اللہ کو سنائے، اور قیامت تک ممبر و محراب پر علماء اپنے مقتدیوں کو سناتے رہیں گے۔ یہ ہے عقیدہ۔ کیا کہتے ہیں؟ افل اثرو، اللہ افل اثرو، کہتے ہیں بھائیو ہم گھر سے یہاں تک چلے تھے، ہمارے پاؤں کے نشانات تھے، وقت پر نہ پہنچتے ہمارے گھر والے پاؤں کا نشان تلاش کرتے کرتے یہاں پہنچ جاتے، لیکن افل اثرو، بارش موسلادھار آئی، اس نے ہمارے پاؤں کے نشان مٹا دیے، اب ہمارے گھر والے بھی نہیں آ سکتے۔ وفقال حجرو، پتھر آ گئے اور ہم بھی گھر نہیں جا سکتے، نہ گھر والے یہاں آ سکتے ہیں نہ ہم جا سکتے ہیں۔ آگے ایک جملہ کہا وَلَا يَعْلَمُ بِمَكَانِكُمْ إِلَّا اللَّهُ، آپس میں کہنے لگے اے لو بھائیو، اس وقت ہم جس کنڈیشن میں ہیں، ہماری اس کنڈیشن کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ وَلَا يَعْلَمُ بِمَكَانِكُمْ إِلَّا اللَّهُ، ہماری اس کنڈیشن کو، ہماری اس پریشانی کو، ہماری اس تکلیف کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا، نہ کوئی فرشتہ جانتا ہے، نہ کوئی نبی جانتا ہے، نہ کوئی ولی جانتا ہے۔ جانتا ہے تو غوث اعظم جانتا ہے۔ کون ہے غوث اعظم؟ اللہ۔ ادعوا اللہ بأوسط اعمالکم، اللہ کو پکارو۔ پکارا، اللہ نے پکار کو سنا، اس واقعے کو اللہ نے پیغمبر کو بتایا، غوث اعظم نام رکھ دیا گیا، اتنا بڑا مقام دے دیا گیا، یہ غوث اعظم ہے۔ کہیں اس کو دستگیر کہہ دیا گیا، دستگیر، 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 یہ 2 الفاظ کا مرکب ہے۔ دستگیر، ہاتھ کھینچنے والا، ہاتھ کھینچنے والا۔ کہا کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے، معراج پہ گئے، ایک عجیب منظر دیکھا، کبھی پیغمبر کے بارے کہتے ہیں، کبھی رب کے بارے کہتے ہیں۔ آگے ایک نہر آ گئی، چھلانگ لگانے لگے، آپ گرنے لگے، غوث اعظم نے پکڑ لیا، آخر اس کا لقب پڑ گیا انت غوث، انت دستگیر، آپ دستگیر ہیں، ہاتھ پکڑنے والے، انت عربی میں، دستگیر فارسی میں۔
پورا عربی بھی سمجھ نہیں آیا، اللہ کو بھی زبان نہیں آتی تھی، نہ پیغمبر کو آتی تھی۔ حضرات، میں کہتا ہوں تم شیخ عبد القادر جیلانی سے محبت میں سچے نہیں ہو۔ سچے ہیں محبت میں تو اہل حدیث ہیں۔ تم خالی ان کی ذات سے محبت کرتے ہو، ان کے کردار سے، ان کے عقیدے سے محبت نہیں کرتے۔ اگر آپ کو ان کا عقیدہ پسند ہے، ان کا عمل پسند ہے، تو ان کی لکھی ہوئی کتاب قیامت تک رہے گی، غنیۃ الطالبین اٹھاؤ۔ یہ کتاب عربی میں ہے، جس کا ترجمہ تم نے کیا ہے، جس کو تم نے اپنے مکتبے سے چھاپا ہے، مکتبہ تمہارا، مترجم تمہارا، کتاب شیخ عبد القادر جیلانی کی۔ اس نے اپنی کتاب میں واضح کہا کہ مسلمانوں، نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ سینے پہ باندھو، رکوع میں جاؤ تو رفع دین کرو، امام کے پیچھے فاتحہ پڑھو، مسلمانوں پاؤں کے ساتھ پاؤں ملا لو۔ حضرات، اس نے کہا چونکہ نبی علیہ السلام کی پیدائش کے بارے اختلاف ہے، اس لیے انہوں نے بھی اپنے موقف کے مطابق کہا کہ جہاں تک شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں میرا موقف ہے کہ نبی علیہ السلام کب پیدا ہوئے، فرماتے ہیں میرے موقف کے مطابق نبی علیہ السلام 10 محرم کو پیدا ہوئے۔ بتاؤ، یہ اختلاف اس بات کی دلیل ہے نبی علیہ السلام کی زندگی میں 40 مرتبہ نبوت سے قبل، 23 مرتبہ نبوت کے بعد یہ دن آتا رہا۔ اگر اسی طرح منایا جاتا جس طرح آج منایا جاتا ہے، نہ تاریخ میں اختلاف ہوتا، نہ وقت میں اختلاف ہوتا۔ ہر خلیفہ کے دور میں یہ دن آتا رہا۔ اختلاف ہے کیوں نہیں منایا گیا، لہذا عقیدے کا تقاضا، محبت کا تقاضا یہ ہے آپ کے سیرت کو بنایا جائے، آپ کے فرامین کو بنایا جائے، آپ کے فرامین کو سینے کے ساتھ لگایا جائے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ مریضوں کے لیے دعاؤں کی درخواست ہے۔ ہمارے دوست، ہمارے ساتھی بھائی محمد سلیمان سنیجا سخت بیمار ہیں، آج ان کا بائی پاس ہے۔ تمام بھائی، تمام بہنیں ان کے لیے دعا کریں، اے اللہ ان کو اس آپریشن میں کامیابی عطا فرما، اے اللہ انہیں صحت عطا فرما۔ ان کے علاوہ جتنے مسلمان جہاں کہیں بیمار ہیں، اے اللہ سب کو صحت عطا فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ۔